ابا کتنی دفعہ کہا ہے، غلطی سے بھی مجھے کالج میں بیٹی کہہ کے نہ پکارا کرو۔ اگر کسی دن میری دوستوں کو شک ہو گیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ سب کی نظروں میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ سب کی سب میرا مذاق بنائیں گی۔ قندیل سارے گھر میں غصے سے دندناتی ہوئی پھر رہی تھی۔ بیٹی، میں تو کالج میں سبھی کو بیٹی کہہ کے پکارتا ہوں۔ جتنی بھی بچیاں مجھ سے رول سموسے خریدنے آتی ہیں، میں سبھی کو بیٹی کہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات تمہیں اتنی بری لگ جائے گی۔ قندیل کا باپ اسے نرمی اور پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ قندیل اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسی لیے تو اس نے اس کا نام قندیل رکھا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی واحد امید اور روشنی ہے۔ لیکن قندیل کو اپنے باپ کے پیشے پہ بڑی ہی شرم محسوس ہوتی تھی، اور ابھی بھی وہ اسی بات پر پچھلے 1 گھنٹے سے غصے میں تھی کہ قندیل کے باپ نے اسے کالج میں بیٹی کہہ کے کیوں پکارا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کی دوستوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ قندیل کا باپ ایک رول سموسے بیچنے والا مزدور سا آدمی ہے۔ اس کی ساری دوستیں اچھے گھرانوں سے تھیں، اسی لیے اس نے بھی اپنی دوستوں کے سامنے یوں شو کروایا تھا جیسے اس کا باپ کسی بہت بڑی کمپنی میں کسی اچھے عہدے پر ہو۔ دوستوں کے آگے وہ خوب شو آف کیا کرتی تھی۔ اسی لیے آج جب اس کے باپ نے سموسے پکڑاتے وقت اسے بیٹی کہہ کے پیسے واپس کیے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کالج میں تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے اور اپنے تاثرات پہ قابو پایا، لیکن گھر واپس آتے ہی وہ سارے گھر میں شور مچانے لگی، اور اب جب اس کا باپ واپس آیا تو وہ اس سے بھی وہی غصہ کرنے لگی کہ آپ نے مجھے بیٹی کہہ کے کیوں پکارا؟ کتنی دفعہ آپ کو منع کیا ہے کہ مجھے بیٹی نہ کہا کریں؟ قندیل کی ماں غصے میں کہنے لگی، تم کلیم کی بیٹی ہو تو وہ تمہیں بیٹی کہہ کے ہی پکارے گا نا۔ اس کی ماں کو اس کا یہ رویہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بیٹی کی خاطر کس قدر محنت کرتا ہے۔ کلیم نے جب بیوی کو بھی غصے میں دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن اس کی بیوی کو برداشت نہ ہوا۔ وہ غصے میں قندیل سے کہنے لگی کہ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ اگر اپنے باپ پہ اور مجھ پہ اتنی ہی شرم آتی ہے تو ہم سے رشتہ کیوں نہیں ختم کر دیتی؟ جاؤ اور اپنے بل بوتے پہ کچھ کرو۔ ہمارے گھر میں رہ کر ہم ہی سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیم نے یہ سنا تو بیوی پہ ہی غصہ ہو گیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو نیک بخت، بیٹی ہے ہماری، اکلوتی اولاد ہے، اسی کی خاطر تو میں اتنی محنت کرتا ہوں۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے میں نے اسے شہر کے کالج میں داخلہ دلوایا ہے، تاکہ وہ آگے پڑھ لکھ کے کچھ بن سکے، اور تم اس طرح کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کلیم صاحب نے پھر سے اپنی بیٹی کی حمایت کی تو فرحانہ صاحبہ بول پڑی، دیکھیں کلیم صاحب، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پہلے اس نے اپنی پہچان چھپائی، تب میں نے کچھ نہ کہا، لیکن آج یہ جس لہجے میں آپ سے بات کر رہی ہے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یقین نہیں آتا اس نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ کیا امیر کیا غریب، وہ بھی محنت کرتے ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ رول سموسے بیچنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ آپ انتہائی محنت سے حلال کا رزق کماتے ہیں۔ اسے تو اپنے باپ پہ فخر ہونا چاہیے جس نے اس کام سے اسے اتنا پڑھا لکھا کے بڑا کیا ہے، اور آج اتنے بڑے کالج میں اس کا داخلہ بھی کروایا ہے۔ اسے اپنے رب کا اور پھر آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ ناشکری کی انتہاؤں پہ پہنچ چکی ہے۔ فرحانہ بیگم کو بیٹی کی سوچ سمجھ نہیں آتی تھی، اور بیٹی کو ماں باپ کی حیثیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی جھگڑا کافی عرصے سے اس گھر کے اندر چل رہا تھا۔ ابھی بھی کلیم صاحب نے تھک ہار کر بیوی کو ہی سمجھایا تھا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس طرح اسے گھر سے جانے کا نہ کہا کرو۔ خدا نہ خواستہ کسی دن غصے میں نکل گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر ویسے بھی قندیل کے بغیر ہم کہاں رہ سکتے ہیں زندہ؟ اسے دیکھے بغیر کہاں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پڑتی ہے؟ یہ کہہ کر کلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اکلوتی بیٹی میں ان کی جان بستی تھی۔ انہوں نے قندیل کی پیدائش سے لے کر اب تک بہت محنت کی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پورا کرنے کے لیے
وہ اپنے وجود تک کو گروی رکھ دیتے۔ قندیل نے ایک دفعہ ان سے میک اپ کی فرمائش کی تھی تو وہ 2 راتوں تک گھر نہیں لوٹے تھے، بلکہ ایک ہوٹل میں ساری رات برتن دھوتے رہے، اور پھر جو پیسے ملے اس سے انہوں نے قندیل کو اس کی پسند کا میک اپ لا کر دیا تھا۔ اس دن فرحانہ بیگم کو احساس ہوا تھا کہ کلیم صاحب بیٹی کی محبت میں کس قدر دیوانے ہیں، لیکن آج جب بیٹی کو وہ یوں شوہر کی ناقدری کرتے دیکھتی تو ان کا دل غصے اور غم سے بھر جاتا۔ آج بھی انہیں یہ بات بہت بری لگی تھی کہ قندیل نے کس طرح اپنے باپ کی حیثیت کو 2 کوڑی کا جتایا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ قندیل کے منہ پر ایک تماچا جڑ دیتی، لیکن جانتی تھی کہ ان کی اس حرکت کے بعد کلیم صاحب انہیں کبھی معاف نہ کرتے، بس اسی لیے وہ صرف چلا کے رہ گئی۔ قندیل بھی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی تھی، اندر سے اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابا جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری دوستوں کو پتہ چلے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور اس کے بعد میری دوست نے میرا خوب مذاق اڑائے۔ کلیم صاحب خاموشی سے بیٹی کی آوازوں کو سن رہے تھے اور بے بسی سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خدا سے دعا مانگنے لگے کہ ان کی بیٹی کو کبھی ان کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ساری رات دونوں میاں بیوی نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر کر لیٹے تھے، لیکن اپنی ہی جگہ پہ دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ سوچوں نے دونوں کو گھیر رکھا تھا۔ فرحانہ بیگم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح بیٹی کو سمجھائے، کس طرح اپنے باپ کی حیثیت کو دھتکارا نہ کرے، اور کلیم صاحب سوچ رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا مستقبل تیار کرے۔ ایسا کون سا کام کریں جو اس کی ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کر سکے۔ کچھ ہی دیر بعد فرحانہ بیگم تو سو گئی تھی، لیکن کلیم صاحب اٹھ کے سارے گھر میں ٹہلنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے بیٹی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے انہیں سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، جسے سن کر ان کا دل مزید غم سے بھر گیا۔ وہ ایسے ہی چھت پہ چلے گئے، کھلی ہوا میں بیٹھ کے سانس لینے لگے۔ قندیل کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔ وہ بس آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹی کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے۔ آنکھوں میں ماضی کے پل آ کر ٹھہر گئے جب فرحانہ بیگم ان کی بیوی بن کر ان کے گھر آئی تھی۔ تب بھی وہ یہی کام کرتے تھے، بس اس وقت ان کی ریڑھی چھوٹی تھی اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ریڑھی بڑی ہو چکی تھی۔ کالج کے اندر باقاعدہ انہیں ایک بہت بڑی جگہ ملی تھی، جس میں وہ اپنے رول سموسے فروخت کر کے اچھا خاصا منافع کما لیا کرتے تھے۔ ان کی شادی کے بعد فرحانہ بیگم نے بہت ساتھ دیا تھا۔ ہر مشکل میں وہ شانہ بشانہ کھڑی رہتی، لیکن شادی کے 4 سال گزر جانے کے باوجود بھی دونوں اولاد کی خوشی سے محروم تھے، اور یہی بات کلیم صاحب کو بہت زیادہ چبھتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے علاج کی ضرورت درکار ہوتی۔ بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی، اور پھر دونوں میاں بیوی ہر وقت ہاتھ پھیلائے جھولی اٹھائے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے کہ کسی طرح ان کی گود بھر جائے۔ مزید 4 سال اور گزر گئے، لیکن ان کی گود میں اولاد نہ آئی۔ دونوں ہی بہت زیادہ تڑپنے لگے، اور پھر 9ویں سال میں جا کر انہیں خوشخبری ملی۔ کلیم صاحب نے تو فرحانہ بیگم کو بستر سے پاؤں تک نیچے نہ رکھنے دیا۔ ساری جمع پونجی لگا کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں بیوی کا نام لکھوایا تاکہ ڈیلیوری کے وقت کوئی پیچیدگی اور پریشانی نہ ہو۔ اور پھر 9 مہینے بعد ان کے گھر میں ایک ننھی سی کلی نے جنم لیا، جسے دیکھتے ہی کلیم صاحب نے اس کا نام قندیل رکھ دیا۔ وہ قندیل جو ان کی اندھیری زندگی کو پوری طرح روشن کر گئی تھی۔ قندیل کی پیدائش پر کلیم صاحب اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ اتنے خوش کیسے ہیں، لیکن کلیم صاحب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے پاس بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا۔ وہ تو بس
اولاد ہو جانے پر ہی خدا کے بہت زیادہ شکر گزار تھے، اور پھر جب بیٹی کو پالنے پوسنے کی باری آئی تو انہوں نے ہر اچھی سے اچھی چیز قندیل کے لیے خریدی۔ اسے کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ وہ جس کھلونے کی فرمائش کرتی وہ فوراً اسے دلا دیتے۔ جس کپڑے پہ ہاتھ رکھتی وہی کپڑا قندیل کی الماری کی زینت بن جاتا۔ انہوں نے اس کا داخلہ ایک بہت بڑے اسکول میں کروایا تھا۔ اس کے لیے کلیم صاحب کو کچھ عرصے تک بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی، کیونکہ ایڈمیشن فیس بہت زیادہ تھی، لیکن کلیم صاحب نے ہار نہ مانی، بلکہ بیٹی کی خاطر وہ اپنی جان سے بڑھ کر محنت کرتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے قندیل بڑی ہوتی گئی، اس کے اندر ایک عجیب سے احساس کمتری نے جنم لے لیا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو بھی اسکول آنے سے منع کر دیتی، کہتی کہ آپ مجھے لینے نہ آیا کریں، میں خود واپس آ جاؤں گی۔ اپنی ماں کا بوسیدہ لباس، ٹوٹی ہوئی چپل اسے بہت ناگوار گزرتی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے اچھے کپڑے پہنانے کی خاطر اس کے ماں باپ پھٹے پرانے لباس میں گھومتے ہیں۔ کبھی اس کا باپ کسی کام سے اسکول کے قریب بھی آ جاتا تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کے منہ چھپا لیتی، ان کے پاس نہ جاتی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اور بس اسی احساس کمتری کے ساتھ وہ بڑی ہوتی چلی گئی۔ فرحانہ بیگم نے اس بات کو کافی عرصے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ وہ اکثر شوہر سے کہتی کہ ہمیں ہماری بیٹی کو بتانا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ماں باپ اور رشتے بھی بہت خاص ہوتے ہیں۔ لیکن کلیم صاحب یہ کہہ کر فرحانہ بیگم کو خاموش کروا دیتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی سمجھ جائے گی، اگر ہم ابھی زور زبردستی کریں گے تو وہ بد دل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی کسی سے پیچھے رہے یا پھر ہماری وجہ سے اسے شرمندگی ہو، اسی لیے جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہونے دو۔ شوہر کی بات سن کر فرحانہ بیگم خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قندیل نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ وہ اپنی غریبی اور اپنے باپ کے پیشے کو چھپانے کے لیے ایک پر ایک جھوٹ بولتی چلی گئی۔ اس نے اپنی دوستوں کو یہی ہمیشہ بتایا تھا کہ اس کا باپ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی بہت اچھی نوکری ہے۔ وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو کسی محل اور رانی کی طرح بتایا کرتی تھی، اور اس کی دوستیں بھی بڑے فخر سے اپنے قصے سناتی تھیں۔ قندیل کے اندر کی احساس کمتری نے اسے ایک جھوٹی دنیا میں لے جا کے کھڑا کر دیا تھا، جس میں وہ اپنی اصلی دنیا سے کہیں بہت زیادہ دور پہنچ چکی تھی، اور اب اسے اسی دنیا میں جینے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی دوستوں کو کبھی اس کا سچ پتہ چلے گا، کبھی اس کی دوستیں یہ جان پائیں گی کہ قندیل کا باپ ایک رول سموسے بیچنے والا عام سا آدمی ہے۔ اسی لیے جب قندیل کے باپ نے کالج میں اسے بیٹی کہہ کے پکارا تو وہ خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں اس کا سچ نہ کھل جائے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ قندیل کا باپ کالج کی ہر لڑکی کو ہی بیٹی کہہ کے پکارتا تھا۔ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن قندیل کے دل میں چور تھا، اسی لیے اس نے اس بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ کلیم صاحب نے تو بیوی کو سمجھا بجھا کے خاموش کروا دیا تھا، لیکن ان کے اپنے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ چھت پہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے کے باوجود بھی انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود میں آگ لگی ہو، ساری زندگی کی محنت بھی شاید رائے گاں چلی گئی ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ چھت پہ ہی سو گئے۔ فجر کی اذانوں پر فرحانہ بیگم انہیں ڈھونڈتی ہوئی چھت پہ پہنچی تو شوہر کی حالت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ اچھا خاصا ٹھنڈا موسم تھا اور وہ ٹھٹھڑے ہوئے سے چھت پہ پڑی چارپائی پہ سو رہے تھے۔ فرحانہ بیگم کو قندیل پہ بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اسے خوب ڈانٹیں گی، سمجھائیں گی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ کہیں نہ کہیں ان کے شوہر کو بیٹی کی باتوں پر بہت دکھ ہوا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش سوئے ہوئے کلیم صاحب کو دیکھتی رہیں، جن کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی۔ محبت سے انہوں نے کلیم صاحب کے ہاتھوں کو تھاما تو ان کا دل بری طرح سے ڈر گیا۔ کلیم صاحب کے ہاتھ جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ گرم گرم رول سموسے بیچتے بیچتے
کب ان کے ہاتھ بھی اس گرم تیل سے جل گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ کی تھی۔ فرحانہ بیگم نے کلیم صاحب کے جلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ اپنے شوہر کی بے انتہا محبت اور محنت کو وہ ہمیشہ اپنی سر آنکھوں پہ رکھتی تھی۔ ابھی بھی اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ کلیم صاحب اب 50 کے قریب ہونے والے تھے۔ شدید محنت اور سارا دن کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کی کمر میں بھی اکثر تکلیف رہتی تھی۔ وہ کبھی منہ سے نہ کہتے، لیکن جب کبھی وہ چلتے تو ان کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر فرحانہ بیگم کو اچھی طرح اندازہ ہو جاتا کہ آج انہیں کس قدر تکلیف ہے۔ ان کے پوچھنے پر بھی کبھی کلیم صاحب اف نہ کہتے۔ ان کے دماغ میں بس ہر وقت یہی بات رہتی کہ قندیل کی خاطر انہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ شوہر کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی محنت اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے فرحانہ بیگم نے خاموشی سے آنسو بہائے تھے۔ پھر جب نماز کا وقت قریب آیا تو انہوں نے شوہر کو جگایا۔ کلیم صاحب اتنی گہری نیند میں تھے کہ اذان کی آوازوں پر بھی ان کی آنکھ نہ کھلی۔ فرحانہ بیگم کے ہلانے پر وہ ہڑبڑا کے جاگ اٹھے۔ فرحانہ بیگم ناراضگی سے کہنے لگی کہ یہاں چھت پہ آ کے سونے کی کیا ضرورت تھی؟ موسم اتنا ٹھنڈا ہے، خدا نہ خواستہ بخار ہو گیا تو۔ کلیم صاحب سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے، کہنے لگے ہاں بخار ہو گیا تو پھر کام کی چھٹی ہو جائے گی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ آگے سالانہ امتحانات ہیں، مجھے اس کی فیس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ فرحانہ بیگم نے سر پکڑ لیا، غصے میں کہنے لگی آپ کو بیٹی کے علاوہ بھی کچھ دکھائی دیتا ہے اس گھر میں؟ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں اپنے کمر کی دوا لے لیں، کھڑے ہونا آپ کے لیے دوبھر ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے میں آپ کو فضول خرچی نظر آتی ہے۔ ہر بارش میں میرے لیے باورچی خانے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، سارا بارش کا پانی اندر آتا ہے، باورچی خانے کا کچھ کام کروا دیں، لیکن آپ ہمیشہ یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ سارے پیسے تو آپ قندیل کی خواہش اور فرمائشوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، بیٹی کو اتنی آزادی اور نافرمانی کا عادی نہ بنائیں کہ بعد میں خود کو پریشانی ہو۔ بیوی کی بات سن کر کلیم صاحب مسکرائے، کہنے لگے آج وہ میرے گھر میں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ کل کو وہ رخصت ہو جائے گی تو پھر کہاں میں اس کے لیے کچھ کر پاؤں گا۔ فرحانہ بیگم جو سیڑھیاں اترنے لگی تھیں پلٹ کر شوہر کو دیکھا، کہنے لگی بیٹی کو اچھے برے کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ تو اپنے طور پہ سب کچھ اچھا کر دیں گے، لیکن اگر آگے سسرال میں جا کے سب کچھ اچھا نہ ملا تو وہ کس طرح ایڈجسٹ کر پائے گی؟ یہ سن کر کلیم صاحب نے غصے میں بیوی کو دیکھا، کہنے لگے کیوں اذانوں کے وقت بد دعائیں کرتی ہو؟ اللہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ فرحانہ بیگم نے دل ہی دل میں آمین کہا تھا اور نماز کی ادائیگی کے لیے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں بیٹی سے محبت نہیں تھی، بس انہیں بیٹی کے طور طریقے سمجھ نہیں آتے تھے، اور کلیم صاحب کا اسے شے دینا، اسے بگاڑنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ انہیں مستقبل کے اندیشے ستاتے تھے کہ اگر قندیل کو بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے جیسے انہوں نے ساری زندگی دیکھے ہیں تو وہ کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکے گی۔ اسی لیے وہ کبھی شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرتی، کبھی قندیل کو، لیکن سب بے سود تھا۔ کلیم صاحب نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ وہ شام کے وقت ایک پارک کے آگے بھی رول سموسوں کا ٹھیلا لگانے لگے تھے، کیونکہ سالانہ امتحانات کی فیس بہت زیادہ تھی جو انہیں جلد سے جلد جمع کرنی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے وقت پہ فیس بھی جمع کروا دی اور امتحانات شروع ہو گئے۔ قندیل پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھی تھی، ابھی بھی وہ دل لگا کے محنت سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے امتحانات دیے تھے، اور پھر جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ اس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے۔ یہ سن کر کلیم صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن ان کی خوشی اس وقت ٹھنڈی پڑ گئی جب قندیل نے یہ کہہ کر ان سے پیسے مانگے کہ اس کی دوستیں ٹریٹ مانگ رہی ہیں۔
اور وہ اپنی دوستوں کو کسی ہوٹل میں لے کے جائے گی، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں اگر وہ اپنی دوستوں کو لائی تو اس کا سارا کچا چٹا کھل جائے گا، اور اس کی دوستوں کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ کینٹین والا آدمی اس کا باپ ہے۔ قندیل کا باپ جو کچھ دیر پہلے بیٹی کی پوزیشن پر انتہائی خوش تھا، وہ اس کے لفظوں سے پوری طرح بجھ گیا تھا۔ بنا کچھ کہے کلیم صاحب نے سارے دن کی دہاڑی نکال کر قندیل کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور فرحانہ بیگم نے بس خاموشی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ قندیل کے جانے کے بعد انہوں نے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو کلیم صاحب نے اپنی آنسو بھری آنکھیں بیوی سے چھپا لیں۔ ایک بار پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ انتہائی غریب اور بے بس باپ ہے، جو اپنی بیٹی کے لیے صرف اور صرف شرمندگی کی وجہ ہے۔ خاموشی سے آنسو پونچھتے وہ اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ میں پڑوس والے شبیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے نا، وہ محکمہ تعلیم میں کسی اچھی پوسٹ پر ہے۔ جا کے ان سے بات کرتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ آگے کون سی یونیورسٹی میں مجھے قندیل کا داخلہ کروانا چاہیے۔ یہ سن کر فرحانہ بیگم اچھل پڑی، کہنے لگی بس کالج پورا ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ پہلے اس کی پڑھائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اب اگر کسی یونیورسٹی میں چلی گئی تو ایسا نہ ہو ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ کلیم صاحب نے بیوی کو ناراضگی سے دیکھا، کہنے لگے میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں بس۔ وہ گھر سے نکل گئے اور فرحانہ بیگم نے اپنے شوہر کے حق میں دعا کی تھی۔ اس شام دوستوں کو پارٹی دے کر قندیل بہت خوشی خوشی گھر لوٹی تھی۔ پھر اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے شبیر صاحب سے بات کر لی ہے، جلد ہی اس کا ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ اور بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کا نہ شکریہ ادا کیا نہ اپنے باپ کی محنت کو سراہا۔ پھر کچھ دن کے بعد کالج والوں نے فون کر کے اطلاع دی کہ کالج میں ایک تقریب رکھی گئی ہے اور جتنی لڑکیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے ان سب کو کالج کی طرف سے میڈل دیا جائے گا۔ پوزیشن لینے والی لڑکیوں کے والدین کو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ قندیل میڈل کا سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کو صاف کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں گی۔ اس بار بھی بیٹی کی بات پر کلیم صاحب نے کچھ نہ کہا، اور وہ دن آ گیا جب قندیل کو کالج کی طرف سے میڈل مل رہا تھا۔ وہ خوب تیار ہو کے کالج چلی گئی۔ پھر کالج کے اسٹیج پر اس کا نام پکارا گیا۔ وہ پہلی ہی طالبہ تھی جسے سب سے پہلے میڈل سے نوازا جانا تھا، کیونکہ اس نے ہی سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسٹیج پر پہنچی تو کرسی پہ بیٹھے شخص کو دیکھ کے اس کی جان نکل گئی، کیونکہ جو شخص اس تقریب کا مہمان خصوصی تھا اور جو لڑکیوں کو میڈل دینے والا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے پڑوسی شبیر صاحب تھے، جو محکمہ تعلیم کے ایک اچھے عہدے پہ فائز تھے۔ وہ قندیل کو اور قندیل کے والد کلیم صاحب کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب وہ میڈل دینے کے لیے قندیل کے پاس آئے تو خوب مبارکباد دی، ساتھ ہی انہوں نے مائک پر یہ بات اناؤنس کی کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے اور فخر ہے کہ ان کے علاقے کی بچی نے اپنے علاقے کا اتنا نام روشن کیا ہے۔ اپنے والد کی بے انتہا محنت کو اس نے رائیگاں نہیں جانے دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح قندیل کے والد کلیم صاحب نے اسی کالج میں رول سموسے بیچ کر اپنی بیٹی کو آج اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قندیل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سچ کو وہ چھپانا چاہتی تھی، شبیر صاحب نے اسے بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ دنیا کے آگے رکھ دیا تھا، اور یہ سن کر سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ قندیل کے پروفیسرز اور ٹیچرز اسے مبارکباد دے رہے تھے کہ اس نے اپنے باپ کا کتنا نام روشن کیا ہے، لیکن وہ بس شرمندگی سے اپنی دوستوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کی دوستیں بھی خوشی سے اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ کلیم چاچا تمہارے باپ ہیں۔
وہ تو بہت محنت کرنے والے شفیق انسان ہے۔ تم تو بڑی خوش قسمت ہو قندیل، تمہیں اتنے اچھے والد ملے ہیں۔ تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی؟ ہم کون سا مفت کے سموسے لے لیتے؟ قندیل کی دوست نے ہنستے ہوئے اسے مبارکباد بھی دی تھی، اس کے والد کی تعریف بھی کی تھی، اور پھر سبھی دوستیں اس کے والد کی تعریف کرنے لگی کہ وہ کتنی محنت کرنے والے اور شریف انسان ہیں، اور کتنی محنت کر کے انہوں نے قندیل کو پڑھایا ہے۔ اور یہ سن کر قندیل حیران رہ گئی۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ اس کے والد رول سموسے بیچتے ہیں، لیکن وہ تو اس کے والد پر فخر محسوس کر رہی تھیں۔ پہلی بار قندیل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے والد کی محبت اور ان کے جذبے کو ہمیشہ دنیا کی نظر سے دیکھا تھا، کبھی بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی دوستیں اس کے والد کی محنت کو ایک بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں سراہ رہی تھی۔ قندیل اپنا میڈل سینے سے لگائے گرتی پڑتی گھر پہنچی۔ کلیم صاحب بے صبری سے اس کے منتظر تھے۔ اس کے ہاتھ میں میڈل دیکھ کر وہ بہت خوشی سے آگے بڑھے تاکہ اسے مبارکباد دے سکیں، لیکن قندیل ان کے سینے میں سر ٹکا کے رونے لگی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگی اور اپنا میڈل ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے فخر سے کہا کہ آج میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے باپ نے میرے لیے اپنی زندگی کی ہر سانس کو مجھ پہ قربان کیا ہے۔ بیٹی کے منہ سے ایسی بات سن کر کلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے قندیل کو سینے سے لگایا۔ فرحانہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ان کے شوہر کی محنت رائگاں نہیں گئی تھی۔